اس کا بازو پکڑ لیا، اللہ نے بڑی مدد کی ہے۔ تو کیا کلمے کی، اسلام کی، ایمان کی، اللہ کے دربار میں شدہ ریز ہونے کی کوئی وقت نہیں ہے؟ ایک بندے کو، بزرگ کو اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے کرتے 70 سال ہو گئے ہیں، کیا وہ اللہ کے بارگاہ میں عزت والا نہیں ہے؟ ہم نے تو یہ کبھی جملہ بولا ہی نہیں ہے کہ دیکھیں خدا کا فلاں پہ کتنا کرم ہے، اتنے عرصے سے وہ رات کو بھی اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ ہم نے جب بھی مثال دی ہے، دنیا کی مثال دی ہے، فلاں کے پاس دیکھو جتنی ہے، اب خدا کا بڑا کرم ہو گیا۔ یہ سوچ ایک مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوچ ایک مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے، یہ کلمہ گو کی زبان پہ یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ غریبی، آقا نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم احینی مسکیناً، اللہ مجھے زندہ رکھ تو غربت کی حالت میں، وامتنی مسکیناً، مجھے اس جہان سے میں کوچ کروں تو غربت کی حالت میں، وحشرنی فی زمرۃ المساکین، بروز قیامت اٹھوں تو غریبوں کی جماعت میں۔ الفقر فخری، آقا فرماتے ہیں فقر میں مصطفیٰ کا فخر ہے۔ غریب بندے کو تو ہم منہ بھی نہیں لگاتے، غریب رشتہ دار کو تو ہم دعوت پہ بھی نہیں بلاتے، غریب کا تو سلام لینے کو بھی ہمارا دل نہیں چاہتا۔ غریب دی بھلا کوئی زندگی بیچارے، اس غربت میں اس غریب کا قصور کیا ہے؟ یہ جو ہم اس کو سزا دے رہے ہیں، اس غربت میں اس غریب بیچارے کا گناہ کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ کیا یہ ونڈ بندے کی اپنی ہے؟ بندے پیدا ہوتے ہیں تو کروڑ پتی ہوتے ہیں، آدن جی سونے دا نوالا لے کے جمیا، بندے دیکھتے ہیں وہ بھوک مانگ رہا ہوتا ہے۔ غریب ہوتے ہیں وہ بادشاہ بن دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا، اس کی شان ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے وہ چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کریم جسے تو چاہے عزت دے، جسے تو چاہے ذلت دے۔ بیدک الخیر، تیری ہی قبض قدرت میں ساری خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جب ہم کسی کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھیں، ہم اس کے ساتھ نہیں، ہم اللہ کی تقسیم کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کی تنگ دستی کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں اور کسی کو ہم اس اعتبار سے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کی تقسیم پہ ناخوش ہیں، اسی کی تقسیم پہ ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مالک جس حالت میں جس کو رکھے، ہر حالت میں ہر بندے کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ غریب کو بھی اپنی غربت کی بھی شکایت اللہ کے دربار میں نہیں کرنی چاہیے۔ کریم اگر تو ایسے راضی ہے تو ٹھیک۔ قرآن نے سب سے خیر کس کو کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، فرمایا سارے بندوں میں سے بہتر ہے۔ اب قرآن کے فیصلے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، قرآن کے حکم پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سب سے خیر کون ہے، سب سے افضل اعلیٰ کون ہے۔ ہم نے تو کہا جو دنیا دار ہے، جو بڑے منصب پہ فائد ہے، بڑی نوکری والا ہے، بڑی ٹھاٹھ والا ہے، بڑی دنیا کی چہل پہل، بڑی نعمتوں والا، وہ بہتر ہے۔ لیکن نہیں، قرآن نے کہا عمل صالح، کلمہ پڑھنے کے بعد عمل، ہاں خدا نعمتیں بھی دے اور پھر اللہ کے دربار میں جھکنا بھی نصیب ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، دنیا داری بھی ہو اور اللہ رسول کے ساتھ یاری بھی ہو، جنت کے ساتھ ساتھ خریداری بھی ہو اور اس کے بندوں کے ساتھ معاونت بھی ہو، تو یہ ہے سونے پہ سہاگا۔ بعض بندے چند پیسے آئے نا جو ناراض نہ ہونا، آنکھوں پہ پھر پردہ آ جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا نے نعمت دی تو بندہ اور جھک، اگر خدا نے تجھے یہ بخت لگایا ہے تو بخت والا پھل بھی جھکتا ہے، تو اور عاجزی کر، تجھے اللہ اور زیادہ رنگ لائے۔ اور آقا کا فرمان کا مفہوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نیچے والا ہے مانگنے والا، اوپر والا ہے دینے والا۔ فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ شکر کریں، اللہ نے اوپر والا رکھا ہے، رب نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، اس نے ہاتھ پاؤں ٹھیک دیے، آنکھیں ٹھیک دی، زبان دی، کسی کا یہ خدمت کے لحاظ سے، اعضاء کی وہ کمزوری کے اعتبار سے، وہ اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، کھانے کے لیے نعمتیں دے رہا، تو ہم ہر حالت میں ہمیں اللہ کا، اور ساتھ ساتھ کریم اللہ کی جو حکم کی پاسداری ہے وہ مومن پہ لازم ضروری ہے۔ یہ جو تکلیف ہے نا، تکلیف یہ الارم ہے بندے کو بیدار کرنے کا، یہ گھنٹی ہوتی ہے بندے کو جگانے کی، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔
جاتے جاتے بیٹھے بیٹھے بندے مر جاتے ہیں. یہ خدا کی رحمت نہیں ہے اچانک موت آ جائے. اچانک موت خدا کی رحمت نہیں ہے. اللہ وقت سے پہلے تکلیف دے کے جگانا چاہتے, بندہ سنبھل جا, تیرے پاس موت کا پیغام پہنچا. یہ تکلیف, یہ پیغام اجل ہے, یہ خدا کی رحمت کی ایک گھنٹی ہے جو وقت سے پہلے وہ بے نیاز بجا کے بندے کو بیدار کر کے اپنے دربار میں جھکنے کی دعوت دے رہا ہے. بندہ وقت قریب ہے, جلدی کر, بیدار ہو جا, اور اس وقت سے پہلے پہلے میں اللہ کو تو راضی کر لیں. بندہ کہتا بڑا وقت پڑا, لیکن وقت ہوتا کیوں نہیں ہے. اس لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر نیک عمل کیے, نیکیاں کی, اولئک ہم خیر البریہ, فرمایا سب سے بہتر ہے. لفظ خیر استعمال کر کے اللہ نے کلمہ گو کو اور عمل صالح کرنے والے کو وہ عزت کا تاج پہنایا ہے. فرمایا بڑی بڑی نسلوں والے, اعلیٰ قوموں والے وہ پیچھے رہ جائیں گے, اور عمل صالح کرنے والا, اللہ کے حکم کی پاسداری کرنے والا آگے نکلتا ہے. اس لیے دیکھیں, انسان کو اپنی اولاد پہ بڑا مان ہوتا ہے, اور نیک اولاد پہ فخر بھی ہونا چاہیے. اس دور کی اولاد جنازہ پڑا ہو تو رولا بن جاتا ہے. اللہ نہ کرے ساری اولادیں ایک جیسی بھی نہیں ہو. بعض اوقات تو باپ کے جیتے جی اس کے بڑھاپے کو امتحان بنا دیتے ہیں. بڑھاپے میں ایسی مشکلیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے اس سے تو میں جب خود کماتا تھا اس ٹائم بڑا خوش تھا. ایسی اولاد سے بھی اللہ محفوظ فرمائے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, فرمائے مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اللہ کو ایسی چیز بھی ہے جو ہمارے مرنے کے بعد کام ہے. فرمایا ہاں بتاتا ہوں, والباقیات الصالحات, وہ جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں نا وہ تیری نیکیاں ہیں. وہ کیا ہے تیری؟ والباقیات الصالحات, وہ جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیکیاں ہیں. خیرن, وہ سب سے بہترین ہیں. اللہ کہاں ہیں؟ فرمایا عند ربک, تیرے رب کے پاس محفوظ ہیں. ان پہ کوئی ڈکیتی نہیں ڈال سکتا, ان کو کوئی تیرے رب سے چرا نہیں سکتا. وہ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, وہ ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور وہ عمل کے امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں. تمہیں امید اپنی نیکی پہ, اپنے سردے پہ, اپنے کار خیر پہ رکھنی چاہیے, اور اپنے جیتے جی اپنی نیکیوں کا چراغ اس انداز میں جلا کے جانا چاہیے کہ مرنے کے بعد, قبر میں پہنچنے کے بعد بھی اس چراغ کی روشنی تیری قبر تک پہنچتی رہے. اور یہ ہے مقصد حیات. صرف کھا لینا, صرف پی لینا, بنا لینا, بچے, یہ تو باقی انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقیں کر رہی ہیں. تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, اولئک ہم خیر البریہ, یہ سب سے بہترین ہیں ساری مخلوق میں سے. ساری مخلوق میں سے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے. اگر عمل صالح نہیں ہے تو بندے کی خیر, جیسے اللہ کو ایک ماننا, وحدہ لا شریک ماننا صاحب ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے, اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی ماننا بھی لازم اور کریم. اللہ کے حکم کی جو پاسداری ہے یہی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. یہی انسان کو اللہ کا جو قرب ہے, رب کی جو معرفت ہے, اللہ کی جو محبت ہے, وہ کریم رب کے حکم کے ماننے ہی کی بدولت نصیب ہوتی ہے. اگر اللہ کریم کے حکم کو بندہ نہ مانے, منمانیاں کرتے رہے اور نفسانی خواہشات کی بندہ اتباع کرتا رہے, تو پھر اس بندے کی خیر نہیں ہے. خیر اسی صورت میں کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا, آقا کے غلامی میں آ گیا, اب یہ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اپنے سے دور نہ کرے, چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. وہ بخشنے پہ آتا ہے تو چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول کر کے سارے گناہ معاف کر کے جنت کا مالک بنا دیتا ہے. تمہاری مال, تمہارا اور تمہاری اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اور مقام پہ فرماتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ, تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. مال کو اللہ فتنہ کہہ رہا ہے, اولاد کو اللہ فتنہ, یعنی تمہارے لیے آزمائش ہے. فتنے کا معنی کیا ہے؟ اولاد دے کے بھی, مال دے کے بھی اللہ آزماتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بندہ کیا کرتا ہے, اپنے مال کے ساتھ بندہ کیا کرتا ہے, اپنی اولاد کو میرے حکم پہ کتنا لگاتا ہے, اپنا مال میرے حکم پہ کتنا. یہ آزمائش ہے. یوں سمجھے اللہ دے کے بھی آزماتا ہے, رب لے کے بھی, لیکن جو مومن ہے خدا کا ہر صورت میں شکر ادا کرتا ہے. وہ جب دیتا ہے پھر بھی شکر, اور اللہ جب لیتا ہے تو پھر بھی, دونوں صورتوں میں جب یہ بندہ مومن اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, پھر پریشان نہیں ہونا, تم شکر کرتے جاؤ, میں نعمتیں اور بڑھاتا جاؤں. پھر میں اللہ اس شکر کی بدولت تمہیں کسی صورت میں کسی کا بھی محتاج نہیں کروں گا. تو جہاں ہم اپنے مال کے تحفظ کے لیے سوچتے ہیں, اس کو بڑھانے کی پلاننگ کرتے ہیں, تو اولاد کی جو تربیت ہے, اور اس تربیت پہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ غور ہے. کاروبار کو بندہ 12 گھنٹے دے رہا, کتنے؟ اولاد کے لیے 12 منٹ بھی نہیں. اولاد کے لیے
جب کاروبار سے بندہ فارغ ہو کے آتا ہے تو پھر موبائل اٹھا لیتا ہے، جو باقی ٹائم ہوتا ہے وہ بابیاں دی گل نہیں، بابے تے ماشاء اللہ ہن بھی سوٹی چاہ لیندے ہیں، اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے، انہاں دی وجہ تو حالے بھی کچھ نہ کچھ بھرم ہے۔ یہ ساڈا سرگودا بچا پیا پھر بھی جناب، جڑے وڈے شہر اتنے بندہ ٹر جائے نا تو پیو ماں کی ضرورت نہیں، اولاد نو پوچھ بھی سکے بھی تیرے نال بیٹی کو اے جو لڑکا آندا پیا تے تیرے نال 3 گھنٹے تو بیٹھا کہ بیٹھا ہے تے کون ہے، نہیں پوچھ سکتا۔ یہ پھر بھی سرگودا ہمارا بچا ہوا ہے، یہاں حیا ہے، شرم ہے۔ اولاد کی تربیت پہ ذرا غور کریں۔ عمر کا کتنا بڑا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد مصطفیٰ، 22 لاکھ 24 لاکھ مربع میل پہ جنا حکومت کرنے والا، اتنا نام میں جلال ہے جس کا نام سن کے شیطان ہی جناب رستہ بدل جائے۔ ایڈا جنے وچ رو بھائی، کس انداز میں عمر نے بیٹے کی تربیت کی ہے، ذرا توجہ کرنا اور وعدہ کریں یہ بات اپنی اولاد کو ٹرانسفر آپ کریں گے۔ آئندہ یہ جو ایام آ رہے ہیں اولاد کو بٹھا کے یہ بات شیئر کرنی ہے ان سے۔ ان کا بیٹا جن کا نام ہے عبداللہ، کیا نام ہے؟ یہ بڑی ٹھاٹ باٹ سے سواری پہ سوار تھے، ساتھ دوست بھی تھے، رفقا بھی تھے، وہ بھی سواریوں پہ تھے، جنا سواری پہ سوار ہے، سر پہ امامہ تاج سجا ہے، جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے عمر کے بیٹے نے دیکھا سامنے کہ بابا جی آ رہے ہیں۔ عمر کا بیٹا دوستوں کو بھی روکا اور خود بھی رک گئے، وہ سواری سے اتر پڑے۔ بابے نو ویکھ کے سواری تو اتر پہ، اور جو ہی وہ بندہ قریب آیا عمر کے بیٹے نے بڑا ادب سے ان کا سلام لیا۔ سلام لینے کے بعد عمر کے بیٹے نے دستار اتار کے بابے کے سر پہ رکھی، تے نالے انہوں نے اپنی سواری تے سوار کرایا۔ آپ تلے کھلوتے نے، بابا جی دسو پیدل ودیو کتنے جانا جے؟ میں تمہیں چھاڑی کے نام ہوں تے سکے پیو نو کی اتنی عزت دے کے راضی نہیں۔ یہ ہوں جنے جڑے دوست نے یہ بڑے حیران، عبداللہ بندہ عام جہاں سی، سادہ جہا بندہ، دیہاتی بندہ، یہ واسطے سلام ہی بڑا سی۔ تیرے جے بندے دا اس نو سلام دے چھڑنا یہ بھی بڑی گل سی، اور تسی تلے اترے ہو، نالے پیدل چل کے گئے ہو، نالے لیا سلام نے تے سر دی پگ لا کے دے سر تے رکھی نے تے نالے اپنی سواری تے بایا نے تے پے پوچھ دے ہو کدے جانا نے؟ اے عام جہا بندہ تے ایڈی عزت۔ عمر کے بیٹے نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اس دور کے ہر باپ کے دل کی تختی پہ لکھنے والی وہ بات ہے۔ عمر کے بیٹے نے کہا دوستو میں نے یہ سارا کچھ اپنی ابے کی روح کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ عبداللہ تیرا تو ابا چل بسا، اب بھی تیرا دل کرتا ہے کہ اس کی روح خوش ہو۔ جو حلالی اولاد ہوتی ہے نا وہ جیتے جی بھی سنبھالتے ہیں، وہ اماں بابے کو مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتے، وہ کہتے ہیں، وہ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ میرے باپ کی روح میرے ابے کے مرنے کے بعد خوش کیسے ہوگی، میرے باپ کی روح کو تسکین کیسے ملے گی۔ عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ نے کہا دوستو بات یہ ہے، میں نے اپنے کریم محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات سے یہ مقدس اور پیارے جملے سنے۔ فرمایا جو ابے کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کو خوش کرتا ہے نا، اس کے ابے کی روح قبر میں بھی خوش ہو جاتی۔ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بات اپنی اولاد کو بتائیں گے۔ یہ تربیت آپ کو حضور کے دین سے مل سکتی، کالج کے ماحول میں، یونیورسٹیوں کے ماحول میں، دیگر ماحول میں ہماری اولادوں کو اس نہج کی تربیت نصیب ہے۔ اور نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت اپنے صحابہ کی فرمائی ہے، یہ انداز اپنے صحابہ کو دیا ہے۔ تو ہم تجارت کو ٹائم، بزنس کو ٹائم، دکانداری کو ٹائم، بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، بچے ہمیں کتنا ٹائم دیتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ باپ پہ تو ولا کی بندہ لگے جناب، بابا پوچھ ہی نہ لو جناب کتنے دی آڑ گزاری، نہ تو فلانی نماز تے نظر آیا مینوں تے فلانا تو فلانی، ہوں تو جیڑا بیڑا گھر کے کیتا ہوا سکولاں نے ساڈا جناب، ناراض نہ ہونا وہ بھی گل سچی جی۔ 8 بجے تو لے کے 2 بجے تھی سکول، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6 گھنٹے خیر نہ لے تے بانڈ پورا کتاباں دا پچھوں، 2 بجے ہوئی چھٹی، 1 گھنٹے دی ریسٹ، اتوں پھر اس 6 گھنٹے میں کام پورا نہیں ہویا، انہوں نے اتنا کتاباں دا کاپیاں دا وہ کیا دی اس نو ہوم ورک شریف دے چھوڑیا کہ اگوں پھر نہیں اپنے جوگے رامن تے نہ پیو ماں جوگے دینا 3 تو لے کے پھر شامی 6-7 بجے تھی ٹیوشن شریف، انہوں نے کہ قرآن دا منہ ویکھنا یا پیو ماں نو ٹائم دینا۔ جڑے تواڈے جج پہ بن دین ان پڑھ کے وہ مینوں چا وکھاؤ تسی جناب، کابڑے تے نہیں بیٹھے ہیں 2.5 سال دا 3 سال دا بچہ وہ چک کے جناب سکول والے بندے دے جانا جناب، اور نرسری تو پہلے کوئی اور بنا شروع ہو گئی، کی یاد اس نو پی جی شریف، پی جی پروفیسر صاحب پڑھے نا ماشاء اللہ، شاہ صاحب ریٹائر ماسٹر نے، صوفی صاحب بیٹھے نے، پڑھے لکھے بندے، دسو کہاں یہ تواڈے دورے چ مصیبت آن۔ میں کسی سکول دی مخالفت نہیں کر رہا تے نہ کسی استاد دی، یہ سارے سارے دے بچے پڑھتے ہیں پہ، گل میری ذرا پلے بنو کوڑی ضرور ہے، اسی اپنی اولاد دے اسلام تو بد کے خیر خواہ
بیٹھے ہو اور سب تو زیادہ اسلام ساری اولاد کا خیر کھانا اسلام کی یاد 3 سال دو مسیتی لے آؤ 4 سال دو مسیتی لے آؤ 5 سال دو مسیتی لے آؤ کدو آدھا اسلام اسلام کہتا ہے جب تیرا بچہ بچی 7 سال کے ہونا تو ان کو پیار سے کہو آئیں کیسے کہو 7 سال دا ہوئے تو چھوٹا آنے میں نہیں چاہنا اسلام سے بڑھ کے ہماری اولاد کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے یہ آقا کے فرمان کے متعلق عرض کر رہا ہوں یہ باتیں دماغ میں بٹھائیں یہ اولادوں کو اور اسکولوں کو یہ ماسٹر شریفوں کو یہ باتیں بتائیں اے کوئی بیڑا بڑھیا تواڈا تے تسی دے پردے کردے پئے ہو کمائی تے ساڈی ہوندی پئی بالکل ہوندی پئی کہ کون ہے جناب اے چلو یہ گل تانوں نہ کریں دے اے اس تو بھی اوکھی جناب انج نہ کوئی محسوس بھی نہ کر جاوے جڑا نا جی میں ساری سارے بچاں دے نبی رحمت آقا کے بارگاہ میں نے ایک باپ اور بیٹا دونوں اکٹھے حاضر ہو گئے حضور پوچھا بھی یہ بچہ تیرا کیا لگدا اس آ کے حضور میرا یہ بیٹا ہے تو پتر کو بچے کو پوچھا اے تیرے کیا لگتے ہیں حضور یہ میرا باپ ہے تو کریم آقا نے بیٹے کو بٹھا کے فرمایا بیٹھ فرمایا کدی پیو دا نا لے کے نہ پکاریں گل سمجھ آئی نا پیو دا نا لے کے نہ سدیں اس نو اے پہلی گل دوسرے نمبر دے فرمایا کہ دہیں آنا جانا ہوئے تے پیو تو اگے نہ چلنے بیٹھے ہو آنا جانا ہوئے تے پیو تو اگے اوے پیو تو اگے نہ چلنے پیو تو اگو ہن سارے کام پیو تو بغیر اے جڑے پڑھاندے وہ تو میرے پیو نو پتہ کی ہے او جٹ دیا میرا پیو تے میں پڑھی انگریزی تے میں تے پڑھی سائنس ڈپلوما ہولڈر میں ٹیکنالوجی میں پڑھی ڈاکٹر میں میرے پیو نو کی پتہ آقا فرما رہے ہیں باپ سے آگے چلنا بھی ہائے ہائے یہ ہے تربیت کا انداز چلتے چلتے کسی مقام پہ پہنچ گئے نا فرمایا جب تیرا پیو نہ باوے تو پیو تو پہلے باوے ہی نہیں تسی جی میں سبحان اللہ دے پیو نا مینوں پتہ تسی گلاں کی اولاد نو کوئی نہیں دسنیاں اینی گل ہے اس ٹاپک اس موضوع تے تسی سرگودا نہیں پاکستان پھرو تانوں گلاں نہیں دسنا مولویاں جناب اسی مولوی آدیاں جناب بس جناب ہیں ایسا موضوع ہے جناب اج مولوی صاحب بان پھٹیاں دیتیاں جناب پیو دا نام لے کے پیو تو اگے بھی تے جدوں تئی ابا حضور بیٹھن نہ تے تو بانا بھی کھڑوتا رہے باپ کھڑا ہے تو ایک نشست ہے ایک کرسی ہے اب یا باپ نے بیٹھنا ہے یا بیٹے نے بیٹھنا ہے فرمایا جب تک تو باپ کو نہ بٹھا لے تو نے پہلے بیٹھنا چوتھی گل بڑی قابل غور فرمایا ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ تو تیرے پیو نو کوئی گال کڈے ہاں تو نہیں فلانے دا پتر ہے یہ آقا کی ذرا سوچ اور باریک بینی پہ ذرا غور کریں وہ معاشرہ انتہائی پاکیزہ معاشرہ تھا اس وقت تو تصور ہی نہیں تھا جو اب مدینہ طیبہ مسجد نبوی ہے یہ آقا کے زمانے میں ٹوٹل آبادی تھی بلکہ اس سے بھی کم تھی آقا فرما رہے ہیں بندہ مومن تو مت وہ کام کرنا کام تو کرے اور تیرے ابے کی نظریں جھک جائیں بڑھاپے میں کہیں باپ تیرے کی عزت پہ نہ حرف آ جائے اے ویکھو جی فلانے دا پتر جا رہا ایسے نہیں کر چھڑیا فرمایا باپ کو ذلیل مت کرنا باپ کی عزت کا پہرا دینا کہ بڑھاپے کے عمر میں تیرا باپ سر اٹھا کے چلے فخر سے کہے اللہ اولاد دیتی ہے نالے نیک دیتی اور آپ کو پتہ ہے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں ایک اپنی جوانی ہے اس میں بندے کو بڑا فخر مان ہوتا ہے اور ایک بندے کو جوانی بڑھاپے میں بھی ملتی ہے 70 سال تو بعد بابا ایک دفعہ پھر بھی جوان ہے وہ کدو جوان ہوتا جدو اولاد ٹھیک ہوئے اولاد نیک ہو اولاد صالح ہو اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرنے والی ہو کہیں سے گلا شکوہ لانے والی نہ ہو اللہ رسول کے حکم کی پاسداری کرنے والی ہو آنکھوں کے اندر جب شرم ہو حیا ہو زبان کے اندر وفا ہو جب ایسی اولاد ہو تو بندہ ایک مرتبہ بڑھاپے میں بھی جوان ہو جاتا ہے یہ بڑھاپے میں ملنے والی جوانی کا سواد اپنی جوانی سے کئی گنا بڑھ کر اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم اولاد کو اور اولاد ہمیں ٹائم دے گی ادو فرصت مل سی تو اولاد ٹائم بھی دے سی جناب کدو فرصت مل سی موبائل تو بھی تے سکولاں تو بھی جناب ہاں اور پرانے وقتاں میں جڑے پڑھن جناب وہ ایک لکڑی دی تختی تے سٹیل دی سلیٹ سی جناب ایک قاعدہ جناب الف انار والا جناب تے وہ جناب پڑھے ہوئے جناب تے ہن دے پڑھے ہوئے جناب کرو کا مقابلہ جناب ہن جڑے تسی پروفیسر خیال نال بناندے پئے ہو جناب ہاں اس واسطے اپنی اولاد دے حال تے رحم کرو کنہ دے حال تے کنہ دے حال تے ایک کدی انہیں دا کتاباں کھول کے ویکھو تسی یہ کتاباں انہیں دا وزن تے کرو کتنے بن دیاں گھر بیٹھ کے پٹ دے رہندے وزن بڑا بن گیا یہ 4 قدم سکول جان دی تانوں توفیق نہیں ہوندی کاوڑے تے نہیں بیٹھے ہیں 7 مضمون تے 14 کاپیاں نال اے تو ہو گیا کہ کتاباں تے کاپیاں دا وزن جڑا اونجی یار انہوں نے دماغ دے بٹن تانوں پایا دا پٹیکا او اس تو بھی
ہاں اس واسطے تھوڑا جہا اولاد نو ریلیکس ماحول دیو، اسلامی نظریے دے مطابق میں عرض کیتی اسلام تو ود کے اسی اولاد دے خیر خواہ نہیں ہاں، جدوں اسلام آتا نہ ہون لایا ادوں تو بھی لے جا تو پھر اللہ بھی راضی تے اللہ دا محبوب بھی۔ جب اس انداز میں ہم اولاد کو اور اولاد ہمیں انہوں نے پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں ابے نو ملنا کیویں دینا، ابے دے کول بہنا کیویں دینا، ابے کول خیر خوش اور پوچھنی کیویں، ابا جب مریا پیا تے ادوں جناب بی اے دی کلاس تے اندر جنازہ ہی کونی، اور اس نو جناب سکالر بنا مت ماری گئی ساری جناب، ساری سوچ اسی گل تے رہ گئی جناب۔ یہ بھی پڑھائیں اور ساتھ ساتھ جس انداز میں اسلام تربیت کرتا ہے نا، ایک ایک لمحے کی تربیت کرتا ہے، سال دے دور پہ نا، مہینے تے ہفتے دور، ایک ایک لمحے کی تربیت حدیثوں میں موجود ہے، اور آئندہ جو ہمارا جمعہ ہوگا وہ بھی اسی تربیت اولاد پہ ہوگا۔